ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں. اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا, اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ. جو زیادہ پکے نمازی پکے ان سے نہیں معافی ملتی. وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے. پکے نمازی نہیں معافی دیتے. کہتے ہیں تیرا بج کیسے گیا, تو نے سمجھا ہی نہیں. ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم احساس نہیں کرتے. احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں. اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے. احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کردہ ہے. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا, لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدھر جدھر سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجاڑتے جاتے. بادشاہ عرب کے بستیاں اجاڑتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں بس جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. یہ کمال تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ. وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے, لوگ اکٹھے ہوں گے, شرمندگی ہوگی, میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ, حال بڑا سخت ہوگا, اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. لیکن مجبوری تھی, انگوٹھی سونے کی تھی, بڑی قیمتی تھی. کہتے اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا. اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا, میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے. خود رسول پاک فرماتے حضور پانی بہا رہے تھے. جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے. آپ کو تکلیف ہوئی, جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, فکر نہ کریں بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں. کہتے حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا. وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی. تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سختہ کر گئے, تزکیہ کر گئے, تصفیہ باطن کر گئے. محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں, سیانا تو نہیں, زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں. حضور میں کوئی انالیسس نہیں کر سکتا, تجزیہ نگار نہیں, باریک نہیں, پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے. وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونے میں اکیلا نہیں آیا, ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جس کی میں زیارت کر کے